جی سائیکوڈائنمک تھیوری آف پرسنالٹی، جو کہ سیگمنٹ فرائڈ نے اس تھیوری کو یا پرسنالٹی کی جو تھیوری ہے اس کو پرپوز کیا تھا، اور اس کے نزدیک کیا تھا کہ جو بھی پرسنالٹی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تو یہ دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک تو انکانشیس مائنڈ ہے اور دوسرا چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہے، کہ جو ایکسپیرینسز ہم کرتے ہیں بچپن میں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو انکانشیس مائنڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انکانشیس کہ اگر ہم ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو انکانشیس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا مینٹل پروسیس جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا یا ہمارے بس میں نہیں ہوتا یا ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس کو عمومی طور پر کیا ہے ہم انکانشیس جو ہے وہ کہتے ہیں، جس سے ہم باخبر نہیں ہوتے۔ تو اس کو انکانشیس کہا جاتا ہے۔ تو کانشیس میں کیا آ جاتا ہے؟ unconscious mind is a reservoir of feeling, thought, urge and memories that are outside of our conscious awareness، کہ جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، فیلنگ، تھاٹ، ارج اینڈ میموریز جو ہیں، جو ایک تو ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے ہر چیز جو کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری مرضی سے کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو موسٹ آف کنٹینٹ آف انکانشیس آر ان ایکسیپٹیبل اور ان پلیزنٹ، عمومی طور پر جو انکانشیس ہے ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہی ہوتا ہے، کیونکہ اچانک آتی ہیں، کانشیس بندہ نہیں پہلے تیار نہیں ہوتا اس کے لیے، تو اس وجہ سے عمومی طور پر یہ ناخوشگوار ہوتا ہے۔ سچ ایز اے فیلنگ آف پین، انگزائٹی اور کنفلکٹ۔ آپ گراؤنڈ میں ہیں تو بے شک آپ نے ٹریننگ کی تھی، لیکن اچانک جو ہے آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ پریشان پھر بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو مختلف جو اس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں۔ تو جو فروڈ سیگمنٹ فرائڈ ہے اس کا ماننا تھا کہ پرسنالٹی جو ہے اس کے تین کمپوننٹ ہیں، ایک آئی ڈی، ایگو اینڈ سپر ایگو۔ سب سے پہلے تو آئی ڈی ہے، جس کو ہم لازات بھی کہتے ہیں یا حصول تسکین کا اصول بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آئی ڈی از اے بایولوجیکل کمپوننٹ ہے، یا اس کو انسٹنکٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو ہمارے اندر سے جو ہماری خواہش، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ کیا ہیں، کہ دا ایگو از دا سائیکولوجیکل کمپوننٹ۔ اب سائیکولوجیکل کمپوننٹ ہے، اس کا مطلب اس میں ہمارا جو مینٹل لیول ہے وہ تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں ہر چیزوں مختلف جو چیزیں ہیں ان کی اویئرنیس شروع ہو جاتی ہے۔ اینڈ دا سپر ایگو از دا سوشل کمپوننٹ، تو جس میں ہمارا جو رویے ہیں، یعنی کہ سوشلی طور پر ہم انٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئی ڈی کیا ہے، اس کو ڈیٹیل میں کہ آئی ڈی کیا، اکارڈنگ ٹو فرائڈ سائیکو انالیٹیکل تھیوری of personality, the ID is the personality component made up of unconsciousness, psychic energy that work to satisfy basic جو نیڈز ہیں۔ بچہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی بیسک نیڈ کیا ہے؟ فیڈ، اسے تو کھانا چاہیے، اسے نہیں پتا کہ اور کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، تو جو بیسک نیڈ ہے اس کو پورا جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے، اس کی نیڈ جو ہے وہ چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہو سکے۔ دا آئی ڈی از ریسپانسبل فار نیڈ اینڈ ارج وائل دا سپر ایگو ریگولیٹ آئیڈیل اینڈ مورلز۔ دا آئی ڈی آپریٹ بیسڈ آن دا پلیئر پرنسپل، یعنی کہ ایسی چیز جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے۔ بچہ ہے تو بچے کو خوشی کس سے ملے گی؟ دودھ سے۔ تو نیو بورن بیبی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ دودھ ہی سب سے بیسک نیڈ ہے، تو اس کو جب تک وہ نہیں ملے گا تب تک اس میں کیا ہے، انسان اپنی خواہشات کو فوری طور پر کوشش کرتا ہے۔ اس کا جو انحصار ہے وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ لذت کی سکین کے اوپر۔ مثلاً بچہ جو ہے وہ بھوک محسوس کر رہا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے، وہ اس لیے ضد کرتا ہے، وہ رو کے بتاتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے تاکہ جو کو آئیڈیا ہو جائے۔ تو اس کے لیے اسے نہیں پتا کہ یہ دودھ اس کو کیسے مل رہا ہے، وہ جائز طریقے سے ماں نے دیا ہے یا ناجائز طریقے سے دیا ہے، وہ چوری کر کے لے کر آئے ہیں۔ اسے بس اپنی جو ضد ہے اس کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری اس کی ایگزامپل ہے کہ عمومی طور پر ہم نکلتے ہیں، بچے اپنے کے ساتھ بازار میں جاتے ہیں، تو بچہ ہمارا دیکھتا ہے کہ جی پھلوں کی ریڑھی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے اس کو پھل پسند آتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پر ضد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ ضد کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ نہیں دے، یعنی کہ وہ ضد کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، عمومی طور پر وہ خود ہی، اس نے بتایا ہم کھڑے ہیں اس کے پاس، وہ خود ہی اس کو اٹھائے گا اور کھانا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا یہ اس کو، یعنی کہ اس کے اس عمل سے وہ ریڈی والا ہے جو ہے یا فروٹ والا وہ اسے مارے گا، ڈانٹے گا، اسے کوئی نہیں۔ اس کا بیسک پرپس کیا ہے کہ جس چیز کی اسے ضرورت ہے یا جو بھی اس کی خواہش ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ تو اس کو پلیئر پرنسپل بھی کہا جاتا ہے۔
تو یا لذات یا حصول جو تسکین ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کس بیس کے اوپر ہوتی ہے, یعنی کہ انکانشیس ہے, یعنی کہ جو بندہ ہے اس جو بچہ ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ چیزیں, اس کو تو بس جو چیز دکھ رہی ہے اس نے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لینا ہے, ضد کرنی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے, یعنی کہ انکانشیس ہے, میچورٹی کا لیول ابھی نہیں آیا. تو ایگو میں کیا ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو فریڈ, the ego is the largely unconscious part of the personality that mediates the demand of the id, the superego and reality. The ego prevent us from acting on our basic urge or need created by the id, but also work to achieve a balance with our moral and idealistic standard created by the superego. تو یعنی کہ آئی ڈی کے بعد اگر ہم کہیں تو یہ بچپن کا دور فار ایگزامپل ہے, بچپن کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے, عمومی طور پر جو بچہ ہے وہ ریئلٹی بیس جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس وہ یعنی کہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, اس میں تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے. تاہم لیکن اس کی خواہش پھر بھی ہوتی ہے کہ جو اس کی ضد ہے اس کو پورا کیا جائے, یعنی کہ وہ سمجھتا ہے تھوڑا بہت, لیکن خواہش اس کی پھر بھی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ضد کرے اس کو پورا کیا جائے. یعنی کہ آئی ڈی کا فیکٹر ابھی حاوی ہی ہوتا ہے, لیکن اب وہ اس طرح سے اس کی اپنی جو خواہشات ہے اس کی اس طرح سے تکمیل نہیں کر پاتا جیسے کہ وہ پہلے بچپن میں یا آئی ڈی والے فیز میں کر رہا تھا. تو وہ پھر کیا کرتا ہے, یا تو چھپ چھپا کے کرتا ہے, یا اس کو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے. مثال اس کی وہی ہم اگر بچے والی لیتے ہیں کہ ہم بچے کو ساتھ لے کر گئے تو بچے نے دیکھا کہ پھل ہے, پھل دیکھا ہے, اس نے کھانا چاہا. تو پہلے تو اسے چھوٹے بچے کو پتہ ہی نہیں تھا, اس نے بس دیکھا ہاں یہ چیز اچھی ہے, یہ مجھے چاہیے, تو اس نے خود ہی اٹھا لی اور کھانا شروع کر دی. اب اس میں کیا ہے, وہ بچے کو پتہ ہے, اچھائی برائی کا پتہ ہے کہ یہ میں نے اگر اٹھائی نا تو یہ جو فروٹ والا ہے یہ مجھے مارے گا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھے گا ادھر ادھر, تو ادھر ادھر جب دیکھے گا تو دیکھے گا اب مجھے نہیں دیکھ رہا, تو تب وہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. یعنی کہ اسے پتہ ہے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں, لیکن وہ ایک کام جو ہے وہ اپنے خواہش بھی تو پوری کرنی ہے, وہ اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے وہ کام بھی کر رہا ہے, لیکن اب یہ کر رہا ہے, اسے اتنا پتا ہے کہ اگر میں اٹھاؤں گا تو یہ مجھے مارے گا, تو اس وجہ سے وہ چھپ چھپا کے جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. تو اس کو ہم ایگو یا انا بھی کہتے ہیں, یا حقیقت پر مبنی اصول بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. عمومی طور پر جو ریئلٹی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے سپر ایگو, یعنی کہ فوق انا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, اخلاقی قدریں بھی کہا جا سکتا ہے. تو سپر ایگو میں کیا ہوتا ہے, کمپوننٹ آف پرسنالٹی کمپوزڈ آف آور internalized ideals that we have acquired from our parents and from society. کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ آئیڈیل اپنا بنا لیتے ہیں, چاہے وہ معاشرے میں کوئی لوگ ہوں, چاہے والدین ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے والدین جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہیں, وہ یعنی کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ورک نہیں, یعنی کہ ایسی چیزوں پر وہ عمل نہیں کرتے, یعنی کہ وہ سمجھدار ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ بچہ پھر اس میں بھی جو اس کو سپر ایگو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, وہ سمجھدار ہو جاتا ہے, اچھے اور برے کی وہ تمیز پیدا اس کے اندر ہو جاتی ہے. اگر وہ کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو جو اس کی ایگو ہے یا جو اس کا ضمیر ہے وہ اسے روکتا ہے کہ نہیں یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے. تو اس طرح کیا ہے, اس خصوصیت کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو ضمیر جب ملامت کرتا ہے تو وہ بندہ وہ نہیں کرتا ہے, تو اس کا مطلب سپر ایگو اس بندے کے اندر موجود ہے کہ اس کی جو انا ہے یا اس کی جو خواہش ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے, یعنی کہ وہ زیادہ طاقتور جو ہے اس کی سپر ایگو ہو گئی ہے. تو جب یہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو فرد ہے اس کی پرسنالٹی ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, مستحکم ہو جاتی ہے, اس میں توازن پیدا ہو جاتا ہے. تو مثال اس کی یہ ہم وہی اگر بچے والی ہی لیں دوسری فروٹ والی ہی, تو اس کی یہی ہم کہہ سکتے ہیں جی ہم لینے گئے, ہمارے ساتھ بچہ تھا, ہم فروٹ لینے گئے, جو والد ہے وہ ایک سائڈ کے اوپر کھڑا تھا, وہ بچے نے فروٹ لیے, اب وہ فروٹ لے کے جا رہا ہے, پیسے نہیں دیے اس نے, ابھی وہ جا رہا تھا لیکن اب پیسے نہیں دیے, وہ فروٹ والا بھی بھول گیا ہے کہ اس نے پیسے نہیں دیے, لیکن بچے کو پتا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دیے, لیکن وہ جا سکتا ہے اب جانا چاہے تو, لیکن کیا ہے اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے نہیں یہ کام جو ہے وہ غلط ہے, تو وہ پھر واپس پلٹتا ہے اور اس کو جو پیمنٹ ہے اس کی دیتا ہے. تو اس کو کیا اس جذبہ یا جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپر ایگو, کہ ہماری جو خواہشات ہے, ظاہر بات ہے انسان کی خواہش تو ہے نا کہ اس کے پیسے بچ جائیں, تو جب وہ اس لیول کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا جو ضمیر ہے مورلی اسے
جو اس کا پرسنالٹی ہے مورلی اخلاقی طور پر جب اس کو کرتی ہے تو وہ پھر اسی کی طرح جو ہے وہ وہ اپنا جو بیہیو وہ کرتا ہے. تو کوئی وہ حقیقت پسندی کی طرف نہیں آتا بلکہ اخلاقی طور پر وہ دیکھتا ہے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا چیزیں نہیں ٹھیک. تو اس کو سپر ایگو کہا جاتا ہے. تو سیگمنٹ فرائڈ نے جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کو 5 اسٹیجز میں اس نے ڈیوائڈ کیا ہے کہ جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں اس کو عمومی طور پر 5 فیزز میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے جو پہلا فیز ہے وہ اورل ہوتا ہے, اس کے بعد اینل فیز, فلیک فیز, لیٹنٹ فیز اور جینیٹل فیز اسٹیج, یعنی کہ یہ 5 اسٹیجز ہیں. تو اگر ہم پہلی اسٹیج کی بات کرتے ہیں اورل اسٹیج کی, تو یہ عمومی طور پر کیا ہے, سب سے جو پہلا درجہ ہے, یعنی کہ جب بچہ, اس کا اگر لیول ہم دیکھیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر یعنی کہ درانیہ پیدا ہونے سے لے کر 1 سال کی عمر, تو اورل اسٹیج ہے. تو اس میں اس کی جو مین ہے ایروجینس زون یعنی کہ شہوت, تو مین اس کی جو شہوت ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ماؤتھ ہے اس کا مین. کے بعد اسے اس جو اسٹیج کے اوپر جو بھی چیز ہے اس کے سامنے آتی ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کو اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہے. یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے جو اس کو لذت ملے گی, تسکین ملے گی, تو یہ یعنی کہ لذت اور تسکین جو ہے اس کا مرکز کیا ہوتا ہے, منہ کے جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو منہ میں ڈال دیتا ہے, چاہے وہ اس کے لیے اچھی ہے یا نہیں اچھی. تو اس اسٹیج کو کیا کہتے ہیں, اورل اسٹیج کہا جاتا ہے, یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی یا ہیومن ڈیولپمنٹ کی پہلی اسٹیج ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج آ جاتی ہے اینل اسٹیج. اینل اسٹیج کا جو درانیہ ہے عمومی طور پر 1 سے 3 سال کا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے, جو بچوں کو تربیت ہم دیتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پوٹی آئی ہے تو اس نے بتانا ہے, پیشاب آیا تو اس نے بتانا ہے, تو یعنی کہ انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے بیت الخلاء کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو اس مرحلے پر جو ہے وہ عمومی طور پر یہ ٹریننگ جو بچہ ہے وہ لرن کر جاتا ہے. پیشاب آیا ہے, ابھی واش روم دور ہے تو کیسے پیشاب کو روکنا ہے, تو یہ چیزیں جو بچہ وہ سیکھتا ہے. اس کے بعد جو تھرڈ ہے اس کو ہم فلک اسٹیج کہا جا سکتا ہے یا جنسی درجہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو عمومی طور پر یہ 3 سے 6 ایئرس کا جو بچے کی ایج ہے یہ پیریڈ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, عمومی طور پر بچہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, میں لڑکا ہوں, یہ لڑکی ہے, تو یہ لڑکی ہے تو اس میں کیا فرق ہے, میں لڑکا ہوں تو مجھ میں کیا فرق ہے. تو عمومی طور پر جو بچہ ہے وہ اسٹیج کے اوپر جو چھوٹے بچے ہیں وہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اسی بیس کے اوپر عمومی طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر انہیں کہا جائے نا تو وہ کہتے ہیں جی میں لڑکا ہوں تو میں لڑکوں والے اسکول میں جاؤں گا, وہ لڑکی ہے تو وہ لڑکیوں والے اسکول میں جائے گی. تو عمومی طور پر بچے اس جو تمیز ہے کہ کون میل ہے کون فیمیل ہے, مرد اور عورت, اس کا جو ڈفرینس ہے وہ جان جاتے ہیں. اس کے بعد جو فیز آتا ہے لیٹنٹ پیریڈ, اس کو کہا جاتا ہے عمومی طور پر 6 ایئر سے لے کر پبرٹی کا جو ایج ہوتی ہے, پبرٹی یعنی کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یا لیٹنسی فیز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, یعنی کہ 6 سے لے کر 12 سے 14 سال, یعنی کہ 6 سے 14 سال تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. عمومی طور پر جو فیمیل کا ہے وہ 12 سے 13 سال کی جو ایج ہے ان کی پبرٹی کی ہوتی ہے. جو میل ہے وہ جوان لیٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے عمومی طور پر 14 سال ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ جو پیریڈ ہے ایج وائز تو یہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے, عمومی طور پر جو سیکشول فیلنگ ہے وہ ان ایکٹیو ہوتی ہیں, یعنی کہ ابھی وہ پوری طرح جو ہے وہ جوان بچہ نہیں ہوا. تو اس میں کیا ہے, اس دور میں بچے کا سرگرمیوں کا جو دائرہ کار ہے نا وہ وسیع ہو جاتا ہے, وہ دوست بناتا ہے اپنے گلی میں محلے میں, تو مختلف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ سوشلی انٹریکٹ ہوتا ہے, معاشرتی تعلقات ہیں. وہ گراؤنڈ میں جاتا ہے, پہلے تو وہ گراؤنڈ میں نہیں جا رہا تھا نا, تو گراؤنڈ میں اب بچہ جا رہا ہے, اسکول میں جا رہا ہے, تو اب وہاں پر مختلف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا واسطہ تو عمومی طور پر کیا ہے معاشرتی جو تعلقات ہیں اس کے وسیع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جینیٹل سٹیج آ جاتی ہے, یہ پوبرٹی سے شروع ہوتی ہے, یعنی کہ 14 سے 15 سال, اور پھر ڈیتھ تک یہ جو فیز ہے وہ چلتا ہے. انفوان شباب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. تو یہ دور جو ہے وہ یعنی کہ بلوغت سے لے کر ڈیتھ تک ہے. تو اس میں کیا ہے, فرد جو ہے وہ گہرے اپنے جو دوستانہ تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ وہ استوار کرتا ہے. اور جو جینیٹل پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بچہ تمیز کرنا شروع کر دیتا, تو پھر اس سٹیج کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو لنک ہے وہ خواتین کے ساتھ, اگر بچے مرد ہے تو وہ خواتین کے ساتھ لنک اپنا بنانا چاہتا ہے.
اگر خواتین ہیں تو وہ مردوں کے ساتھ، تو اس طرح تاکہ جو ان کے جو جنسی سرگرمیاں ہیں وہ ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سر اٹھاتی ہیں، تو عمومی طور پر پھر اس ایج میں کیا ہے جو شادی ہے وہ بچوں کی جاتی ہے۔ تو یہ سٹیج یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے فیملی کی جو ہے رسپانسبلٹی اسی میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ڈیتھ تک ہے تو فیملی کی رسپانسبلٹی ہے، پھر آگے اس کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے وہ فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 5 سٹیجز جو ہیں وہ سیگمنٹ فرائڈ نے اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کو یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو یہ ایویڈنس ہے کہ سب سے پہلے اورل سٹیج ہے، پکچرل ایویڈنس کے ساتھ کہ برتھ ٹو 1 ایئر ہے، اس میں بچے کو کیا ہے جو بھی چیز ہے وہ منہ میں جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ سیکنڈ سٹیج کیا اینل سٹیج ہے، اس میں وہ کیسے پخانہ کرنا ہے، پیشاب کیسے کرنا، تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ تھرڈ سٹیج کے اوپر وہ کیا ہے وہ عمومی طور پر سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں خاتون ہوں، میں بچہ ہوں، میں مرد ہوں، یعنی کہ میں کیا ہوں، یعنی کہ وہ جینڈر ڈفرینس جو ہے وہ ان کے بارے میں جو اس کا ذہن ہے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جو فورتھ سٹیج ہے اس میں وہ لوگوں کے ساتھ ایکٹیو ہوتا ہے، اسے یہ اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ بچہ ہے یا عورت ہے یا مرد ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بناتا ہے، فلی طور پر وہ فزیکلی ایکٹیو ہوتا ہے، سوشلی طور پر وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور جینیٹل سٹیج میں وہ پیوبرٹی ٹو ڈیتھ، تو جو آپس میں جو خواتین یعنی کہ ڈفرینٹ جینڈر جو ہیں وہ آپس میں ان کا جو لنک ہے وہ بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد سائیکو ڈائنامک کی یعنی کہ یہ 2 بندوں نے تھیوری پیش کی، یہ 2 نظریے ہیں، ایک تو سیگمنٹ فرائڈ کا تھا اور دوسرا ایرک ایرکسن کی تھیوری جو ہے، اس کو ابھی کہا جاتا ہے۔ تو ایرک ایرکسن کی جو تھیوری ہے یہ بھی سائیکالوجسٹ تھا۔ اب یہ یاد رکھیے گا جو ہم نے پہلے پڑھی ہے نا تھیوری سیگمنٹ فرائڈ کی، وہ بیسڈ ہے سائیکو سیکشول پہ، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو بچے کی شہوت ہے یا جو جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ چاہ رہا ہے اس کی جو ذاتی تسکین کے لیے جو وہ کرتا ہے، تو وہ سائیکو سیکشول جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ جبکہ جو ایرک ایرکسن ہے اس کی تھیوری کیا ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر منحصر کرتی ہے، یعنی کہ اس کا مین فوکس ان چیزوں کے اوپر آتا ہے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ جو ان کے رویے ہیں نا ان کے اوپر وہ پرسنالٹی کو کرتا ہے۔ تو ایرک ایرکسن نے یہ تھیوری جو ہے واز این ایگو سائیکالوجسٹ ہو ڈیولپڈ ون آف دی موسٹ پاپولر اینڈ انفلوئنشل تھیوری آف ڈیولپمنٹ۔ ایرکسن تھیوری سینٹرڈ آن سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ریدر دا سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ۔ سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ کی سیگمنٹ فرائڈ کی تھی اور یہ کس کی ہے سائیکو سوشل کیا ہے ایرک ایرکسن کی ہے۔ تو اسٹیج اس نے جو ہے عمومی طور پر انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو 8 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ دی سٹیجز دیٹ میک اپ ہز تھیوری آر ایز فالو۔ تو وہ 8 سٹیجز جو ہیں یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو سب سے پہلا ہے سٹیج ٹرسٹ اینڈ مس ٹرسٹ، عمومی طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور 18 منتھ کی ایج تک جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ کی سمپل سی ایگزامپل ہے، بچہ جو اس کے قریب رہتے ہیں والدین ہیں وہ ان کے پاس تو خوشی خوشی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی باہر کا بندہ آتا ہے تو عمومی طور پر جو بچہ ان کے پاس نہیں جاتا، اگر وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ روتا ہے اور عمومی طور پر وہ ان سے چپ بھی نہیں ہوتا۔ تو لیکن جیسے ہی ماں آتی ہے تو بچہ اس کے ساتھ چونکہ اس کا لنک بنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جو وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچہ اس بنا پر جو ہے وہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ تو عمر کے حصے سے سمپل کے ٹرسٹ اور مسٹرسٹ میں کیا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول، والدین اور مستقبل کے بارے میں اطمینان، عدم اطمینان کی کیفیت میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سٹیج 2 ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آٹونومی بمقابلہ ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ یا خود مختاری و شرم و شک۔ تو عمومی طور پر یہ جو فیز ہے یہ 18 منتھ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ 1.5 سال سے لے کر 3 سال کی جو ایج ہے۔ تو اس میں کیا ہے بچے کو جسمانی صلاحیتوں اور جو اس کی استعداد کار ہے کے بارے میں اسے خود مختاری یا کس حد تک پختگی یا کمزوری ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے نا تو تب اسے پتہ چلتا ہے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو عمومی طور پر وہ اس میں پھر شرمساری بھی محسوس کرتا ہے یا اس کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تیسری سٹیج جو ہے وہ انیشیٹو ورسز گلٹ ہے۔ تو اس میں یعنی کہ بچہ جو ہے وہ پری اسکول ایئر ہے فرام 3 to 5،
کہ ابھی بچے اسکول جانا نہیں شروع ہوئے، 3 سے 5 سال کی ہے، تو اس میں کیا ہے، بچے میں نئے نئے خیالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ صورتحال کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ جھجک تو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیج 4 ہے، تو انڈسٹری ورسز انفیریٹی ہے، یعنی کہ محنت یا جستجو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور انفیریٹی احساس کمتری ہے۔ تو مڈل اسکول ایئر فرام 6 to 11، 6 سے 12 سال تک، اس مرحلے میں بچہ جو ہے وہ اپنی ذات کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند تصور کرتا ہے یا خود کو بیکار سمجھتا ہے۔ اب بچوں کے ساتھ چونکہ اب اس کا انٹریکٹ ہے، دوست اس کے ساتھ ہیں، وہ عمومی طور پر اگر تو وہ بچہ دوسرے کی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے جی میں مدد کرنے والا ہوں، اور یا وہ سمجھتا ہے مجھے خود نہیں آتا پڑھنا، یعنی کہ اسے سمجھ نہیں آتی، یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیرنٹ انوالومنٹ جو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بچہ ڈیفینیٹلی جو اچھے امیر گھرانوں سے بچے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ آتے ہیں ساتھ، ان کے ساتھ لنک ہوتا ہے، تو ان کے پاس ڈیلی کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو اس بچے کے پاس نہیں ہے، تو یہ پھر احساس کمتری کا جو شکار ہے وہ ہو جاتا ہے اس اسٹیج پہ۔ اس کے بعد اسٹیج 5 آئیڈینٹی اینڈ کنفیوژن، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں شناخت یا عدم شناخت۔ تو یہ 12 سے 18 سال کی عمر ہے، اس میں اس عمر میں کیا بچہ اپنی جو بھی والدین نے اس کی جو تربیت کی ہے، اپنی اقدار کی پاسداری کرنے اور اپنی علیحدہ سے شناخت بنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ یہاں پر سٹرگل کرنا شروع کر دیتا ہے، میچورٹی کا لیول ہے، یعنی کہ اس میں آ جاتا ہے، تو وہ اپنی ذات اور شناخت سے ناواقف رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے انٹیمیسی اینڈ آئسولیشن۔ انٹیمیسی کہتے ہیں قربت کو، اور آئسولیشن تنہائی کو۔ تو اس یعنی کہ 18 سے 40 سال کا ہے، تو اس میں فرد یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ دیگر افراد کے ساتھ جو ہے وہ انٹیمیسی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ وہ ان کے قریب جا سکتا ہے، اس کا تعلق قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں کسی نہ کسی طرح میری شخصیت ایسی نہیں ہے، میں لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں گا وہ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، تو اس وجہ سے وہ کیا ہے اپنے آپ کو تنہا بھی کر سکتا ہے۔ اسٹیج 7 جو ہے جو جنریٹیولی ہے اور اسٹیگنیشن ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیفیت، تخلیقیت اور جمود کے عمومی طور پر 40 سے 65 سال کی عمر ہے، تو اس میں فرد کی جو سوچ ہے یا محور ہے وہ مرکز یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کی خصوصیات ہیں یا اس کی زندگی ٹھہراؤ یا جمود کا شکار ہے، وہ ایسی یعنی کہ ڈفرنٹ جو لائف ہے اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ عمومی طور پر بچے ہوتے ہیں، بچوں کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی اس نے کرنی ہے، ان کو پالنا ہے۔ اس کے بعد اسٹیج 8 ہے انٹیگریٹی اینڈ ڈسپیئر ہے یا امید یا ناامیدی۔ عمومی طور پر 63 سال سے اوپر موت تک کا یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں فرد اپنی زندگی کی کامیابیاں اور ناکامیاں، عمومی طور پر چونکہ اکیلا رہتا ہے پھر تو وہ بیٹھا یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کیا میں نے اچیومنٹ کی، کیا میں کن کن کاموں میں فیل ہوا، تو ان چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، اور پھر عمومی طور پر ناکامی کی صورت میں وہ ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور نفسیاتی طور پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ یا اس کو کہہ سکتا ہے کہ مینٹل جو ہے اس کی وہ النس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کو ہم ایک گراف کی مدد سے یا پکچر کی مدد سے شو کر رہے ہیں کہ جو 8 سٹیجز ہیں ایرک ایرکسن کی پرسنالٹی کی، تو ہوپ فلی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔